چاہتے ہیں, جنت میں جگہ چاہتے ہیں, خطاؤں کی معافی چاہتے ہیں. جس طرح یہ تمام گاگرے لانے والوں کی مرادوں کو پورا کیا, اسی طرح باقی لوگوں کی بھی مرادوں کو پورا فرما. اے الہ العالمین, اے پروردگار عالم, اے سمیع بصیر, اے علیم خبیر, عفو و درگزر کرنے والے, یہ تمام لوگ پشمردہ چہرے, اداس چہرے, پریشان حال تیری بارگاہ میں, تیرے محبوب کی بارگاہ میں دست بستہ کرتے ہیں. کوئی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے, کوئی گھر کی پریشانیوں میں مبتلا ہے, کوئی بے گھر ہے, بے در ہے, اور جس کی بھی جو آرزو ہے, خواہش ہے, تمنا ہے, اس کو اس محفل کے صدقے, قرآن مجید فرقان عظیم کی عظمت کے صدقے تمام یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. پروردگار عالم, قرآن پاک کا ذکر کیا جاتا ہے, جتنے قرآن پاک پڑھے گئے, جتنا تیرا ذکر ہوا تو اس کا واسطہ دے کر, اس کا واسطہ, اس کی محبت اور اس کی عظمت کا واسطہ دے کر کہ یہ وہ قرآن ہے جو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تجھے اس کی بڑائی کا, اس کی بزرگی کا, تجھے اس کی عظمت کا, اس کی محبت کا, اس کی رحمت کا, تیری رحمت اس قرآن کے ساتھ ہے, تیری محبت اس کے ساتھ ہے. تیرا ہی حکم ہے کہ اس کو پڑھو, اس کو دیکھو, اس کو سمجھو. اے اللہ, جو کوتاہیاں ہوئیں معاف فرما, اور جن لوگوں کی جو ڈیوٹی قرآن پاک کے لیے, تسبیحات کے لیے, سورۃ اخلاص کے لیے جو دیا گیا اور انہوں نے اس کو اس محبت کے ساتھ پڑھا, مولا کریم ان کی اس محبت کو قائم و دائم فرما, اور ان کے گھروں میں اس قرآن کی برکت سے, ان تسبیحات کی برکت سے اپنی رحمتوں کا نزول فرما. جتنے لوگ یہ قدم چل کر آئے ہیں, جو نیت, جس سوچ, جس ارادے کے ساتھ آئے ہیں, ان کو کامیابیاں, کامرانیاں نصیب فرما. خطاؤں کو درگزر فرما, معاف فرما. اے اللہ, تو سہارا نہ دے تو ہمارا کوئی سہارا نہیں, تو ہماری مدد نہ کرے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں, تو درگزر نہ کرے تو کوئی درگزر کرنے والا نہیں. ہمیں اس سجدے کی توفیق عطا فرما, اس ایک سجدے کی, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اے اللہ, وہی ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے, اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں اس نیکی کی توفیق عطا فرما جس ایک نیکی کے اس میں تو ہمیں معاف فرما دے. ہماری خطاؤں کو اس نیکی کی ہمیں توفیق عطا فرما جس ایک نیکی سے تو امت کے مسلمہ پر بھی رحم فرما دے گا. اے اللہ, ہمارے درمیان جو تیرے دوست ہیں, تیرے چاہنے والے ہیں, تیرے عاشق ہیں, تجھ سے محبت کرنے والے ہیں, جن سے تو راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہیں, جہاں تیرے نام کرام کی بارش ہوتی ہے, ان کی دعاؤں کے طفیل, ان کی عبادت ریاضت کے طفیل ہم پر کرم فرما دے, ہم پر کرم فرما دے. اے اللہ, یہ لوگ اس لیے نہیں آئے کہ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے, یہی سب کچھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے, مگر یہ اس لیے آئے ہیں کہ تیری رحمت ہمارے اس وقت بہت قریب ہے. تیری رحمت کے دروازے ہم اس یقین کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ بیٹھے ہیں تیرے دولت پر کہ تو ہمیں مایوس نہ کرے گا, تو ہمیں مایوس نہ کرے گا. تجھے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ عظیم کا واسطہ, تجھے قرآن مجید فرقان عظیم کی عظمت کا واسطہ, تجھے کربلا والوں کی قربانیوں کا واسطہ, ان کی محبتوں کا واسطہ, جو تیرے پیارے اور تیرے چاہنے والے ہیں اس محفل مجلس میں, جس کو تو نے قبول کیا, اس کی قبولیت کے تو خیر سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما. یہ جو دودھ ہے جس کو تو پسند فرماتا ہے, تیرے محبوب نے پسند کیا, تو نے جنتی لوگوں کے لیے دودھ اور شہد کی نہر رکھی. اللہ, یہ ہم پہ لازم کر دے, ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے. ہمیں تیری دو ہی چیزیں تھیں کہ دوزخ سے بچنا ہے, جنت میں جانا ہے, تو محبوب کی اتباع کرو. اللہ, ہم تیرے محبوب کی اتباع کرنا چاہتے ہیں, ہم تیرے محبوب کی اتباع کرنا چاہتے ہیں, ہم سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں, محبوب کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا چاہتے ہیں. اس میں ہماری معاملت فرما, اس میں ہماری معاملت فرما. اے الہ العالمین, یہ جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں
تجھ سے کیا فریاد کر رہے ہیں، کچھ ہے جس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی ہمارے پاس ایسا کندھا نہیں ہے جس کے ساتھ جو ہمیں آسرا دے اور ہمارے ان آنسوؤں کی لاج رکھے۔ بہت درد ہے ہمارے اندر، یہ بظاہر جو خوشیاں ہمارے چہروں پر ہیں، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی روزگار سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں سے پریشان ہے، کوئی مکان سے پریشان ہے، کوئی وکیلوں سے پریشان ہے، ہمیں ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تمام پریشان بے اولاد کو نیک سوال اولاد عطا فرما، قرضداروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو بچے بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اچھے گھر بار نصیب فرما، جو ہمارے گھروں کے سربراہ ہیں ان کو ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم نے امت مسلمہ نے مسلمانوں نے بے غیرتی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنا دے۔ اے الہ العالمین پروردگار عالم ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنا دے، امت مسلمہ کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما، جتنے لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، قید میں ہیں، مقدمات میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، بے اولاد ہیں، جس بھی مسائل کا شکار ہے، اپنے حبیب کا صدقہ سب پر کرم فرما دے، جو بغض و عناد رکھنے والے ہیں ان کے بغض و عناد کو دور فرما دے، جہاں جہاں بھی دلدار شاہ کے مرید ہیں ان سب کی خیر فرما، جہاں جہاں میرے وارث کے مرید ہیں، حضور غوث پاک کے مرید ہیں، اور جو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ناروال سے جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں ان کے جتنے مریدین ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو بھی یہاں دوست موجود ہیں اور ان کے جتنے پیروکار ہیں، آلائے کار ہیں، اے اللہ وہ اپنے مرشد کی اپنے پیر خانے کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی دین و دنیا میں آسانیاں ہو جائیں، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جن کو تو نے رہنمائی پیشوائی کے لیے بھیجا ہوا ہے، اے اللہ ان کے ذہنوں کو، قلوب کو، روحوں کو، اعصاب کو بیدار فرما دے، بیدار فرما دے۔ پروردگار عالم جتنے علماء کرام، امام نظام، نعت خوان، تیرا ذکر کرنے والے، ان کی عقیدوں کو خالص تیرے لیے، تیرے محبوب کے لیے، جو ان کی آواز ہو تجھے راضی کرنے کے لیے ہو، تیری بارگاہ تک ان کی رسائی ہو، ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو آنکھیں نم ہیں، اگلی بار جب ان کی حاضری ہو ان کے تیرے شکرانے کے اور خوشی کے آنسو ہوں، ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کے پرچم کو سربلند فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی ظاہری یا خفیہ طور پر اس پاکستان کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کے وقار کے لیے، اس کو بچانے کے لیے جو لوگ بھی، جو طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں اندر یا باہر، خفیہ یا ظاہر، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ آج جس طرح تو نے اپنے چاہنے والوں کی، انبیاء کرام کی مدد کی، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس طرح تو نے ان کی لاج رکھی، اسی طرح آج بھی امت مسلمہ کرب میں ہے، تجھے پکار رہی ہے، تیری رحمتوں کو تلاش کر رہی ہے، تیری محبتوں کو تلاش کر رہی ہے۔ ہماری خطاؤں پر پردہ پوشی فرما کر امت مسلمہ کو سرخروئی عطا فرما، امت مسلمہ کو تیرا محبوب اس امت کے لیے روتا رہا۔ اے اللہ ان کو رسوائی سے بچا، ان کو ذلت سے بچا، ان کو بدنامیوں سے بچا۔ اے اللہ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی رحمت سے ہمارے دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، قرآن کے دشمنوں کو، جہاں جہاں بھی غیر مسلم اغیار خواہ وہ کسی بھی روپ میں ہیں،
ان کو نیست اور نابود فرما دے، ان کو اپنی قوت اور طاقت سے کسی مہلک بیماریوں میں مبتلا فرما دے۔ اے اللہ وہ ہماری بھول جائے، اپنے محبوب کی اس چادر کا بھرم رکھنا جو تو نے وہاں سے بھیجی۔ ہم سب اس چادر کے سائے میں جانا چاہتے ہیں، ہم سب کو اس چادر کی ضرورت ہے۔ تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو معاف نہ کرے تو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اے اللہ اس پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، برما کے لیے، ہندوستان کے لیے، سعودی عرب کے مسلمان بہت کرب میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان پریشان ہیں، کفار کے ہاتھوں، یہود و ہنود کے ہاتھوں، یہود و نصارہ کے ہاتھوں، اے اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ اور جو ہمارے امیر سلطنت ہیں، جو امور سلطنت اسلام کی چلانے والے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں، ان کی معاونت فرما۔ اور جو دشمنوں کے ساتھ ہیں، یا اللہ ان کی غیرتوں کو جگا دے، اے اللہ ان کی غیرتوں کو جگا دے، اور اپنے محبوب کی لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور ہار تم سے۔ کشمیر کی بیٹیاں، بیٹے، ایک خوبصورت جس کو جنت نظیر، آج وہ جنت کا ٹکڑا، آج وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی چادریں تار تار ہو رہی ہیں، جن کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں۔ اے اللہ جو ان کی خطائیں ہیں، ان کی غلطیاں ہیں، خطائیں ہماری ہی ہوتی ہیں، تو بہت رحیم و کریم ہے۔ اب تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، جو ان کی خطائیں ہیں، ہماری خطائیں ہیں، ان سب کو معاف فرما دے۔ کشمیر کے مسلمانوں کو سکون عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے جتنی مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کو دور فرما دے، ان کے لیے جو بھی راستہ بہتر ہے اس میں ان کی معاونت فرما دے۔ اور جہاں جہاں بھی مسلمان اغیار کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، ذلت کا شکار ہیں، ان سب کو اس ذلت سے نجات عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جو یہ ماں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ یہاں موجود ہیں، تجھ سے کچھ پانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، اے اللہ بس ہمیں یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ہماری جھولیوں میں تو ہمیں ڈال کر یہاں سے بھیجے گا۔ قرآن مجید کو پڑھ کر، اس کے ایک حرف کو پڑھ کر، ایک آیت کو پڑھ کر، کہ جائے کہ قرآن کو پڑھ کر کبھی بھی تم اس قرآن پڑھنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جو قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی، سورہ مزمل سے اس کا آغاز کیا، مولا کریم اس کے طفیل، تو ہم سب پر اس قرآن کی برکت سے ہمیں خوشیاں نصیب فرما، ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنا، ہمیں دینے والا بنا۔ اے اللہ تو اپنی مخلوق کو بہت دیتا ہے، عطا کرتا ہے، ہمیں تو دینے والوں کو پسند کرتا ہے، ہمیں دینے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں تقسیم کرنے والوں میں شامل فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، اور یہ جو بھی لنگر شریف ہے اس کو باعث برکت بنا دے، باعث ثواب بنا دے، باعث مسرت بنا دے، اور اس میں برکت عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، منظور فرما، مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔